فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے پیش کی جانے والی اس کتاب میزان الحکمت کی دوسری جلد کے 30ویں حصے کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ آج ہم اس کتاب کو صفحہ نمبر 555 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ یہاں پر حرف ہا کے الفاظ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور 12ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے حریت۔ باب نمبر 778، حریت، اور بریکٹ میں اس کا مطلب لکھا ہے آزادی۔ حدیث نمبر 3554۔ 5 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں ان میں سے ایک خصلت بھی نہ پائی جائے تو اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ 1 وفا، 2 تدبیر، 3 حیا، 4 حسن خلق، اور 5ویں جو سب کی جامع ہے وہ ہے آزادی۔ بہار الانوار، جلد نمبر 74 صفحہ 175، جلد نمبر 78 صفحہ 194، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3555۔ یزید بن معاویہ حج کے قصد سے مدینہ پہنچا۔ اس نے قریش کے ایک شخص کو بلا بھیجا۔ جب وہ شخص اس کے پاس آیا تو یزید نے اسے کہا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم میرے غلام ہو؟ اگر میں چاہوں تو تمہیں بیچ ڈالوں اور اگر چاہوں تو اپنی غلامی میں رکھوں۔ اس نے کہا، اے یزید، خدا کی قسم، حسب کے لحاظ سے تم قریش میں مجھ سے زیادہ معزز نہیں ہو، اور نہ ہی جاہلیت اور اسلام میں تمہارا باپ میرے باپ سے زیادہ معزز تھا، نہ ہی تم دین کے لحاظ سے مجھ سے افضل ہو، اور نہ ہی کسی دوسرے معاملے میں مجھ سے بہتر ہو، تو پھر کس بنا پر میں تمہاری بات کو مان لوں؟ یزید نے کہا، بخدا اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ اس نے کہا، میرا قتل فرزند رسول حسین بن علی علیہ السلام سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ یزید نے اس کے قتل کا حکم دے دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ روضہ کافی روایت 313، امام محمد باقر علیہ السلام۔ باب نمبر 779، عنوان ہے تمام لوگ آزاد ہیں۔ حدیث نمبر 3556۔ اے لوگو، حضرت آدم سے نہ تو کوئی غلام پیدا ہوا ہے نہ ہی کوئی کنیز، اور تمام لوگ آزاد ہیں۔ معراج السعادہ، جلد نمبر 1 صفحہ 198، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3557۔ اپنے غیر کا غلام نہ بن کیونکہ خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ بہار الانوار، جلد 77 صفحہ 214، مہجت البیضاء، جلد نمبر 3 صفحہ 39، نہج البلاغہ، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3558۔ تجھے طمع و لالچ کسی کا غلام نہ بنا دے کیونکہ خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3559۔ اپنے غیر کا غلام ہرگز نہ بن کیونکہ خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ کوئی اچھائی اس وقت تک اچھائی نہیں ہوتی جب تک اسے صرف برائی کے ساتھ حاصل کیا جائے،
اور کوئی آسانی نہیں ہوتی جو صرف تنگی کے ساتھ حاصل ہو. حضرت علی غرر الحکم. باب نمبر 780. عنوان آزاد ہر حالت میں آزاد ہوتا ہے. حدیث نمبر 3560. یقیناً آزاد شخص ہر حالت میں آزاد ہوتا ہے. اگر مصائب زمانہ اس پر نازل ہوں تو چاہیے کہ وہ صبر کرے. اگر مصیبتیں اس پر ٹوٹ پڑیں تو اسے توڑ نہ سکیں، خواہ اسے قید و بند میں ڈال دیا جائے اور اس کی آسانیوں کو تنگیوں میں تبدیل کر دیا جائے. جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام صدیق و امین تھے، ان کی آزادی پر ہرگز آنچ نہیں آنے پائی. اگرچہ انہیں غلام بنایا گیا، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے اور قید کیا گیا. بہار الانوار جلد 71 صفحہ 69، صفحہ 96، مشکات المصابی جلد نمبر 82 صفحہ 129، مشکات 21، امام جعفر صادق علیہ السلام. حدیث 3561. آزاد ہی ہوتا ہے خواہ دکھوں میں ہی گر جائے. بہار الانوار جلد 78 صفحہ 12، حضرت علی علیہ السلام. حدیث 3562. آزاد ہی ہوتا ہے خواہ دکھوں میں گر جائے، اور غلام ہوتا ہے خواہ حالات زمانہ اس کے لیے سازگار ہی ہوں. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. باب نمبر 781. عنوان ہے آزاد انسان کا طرز عمل. حدیث 3563. کشادہ روئی آزاد انسان کا شیوا ہے. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. حدیث 3564. خوش روئی ہر آزاد انسان کا شیوا ہے. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. حدیث 3565. حیا اور پاکدانی کا شمار ایمانی فطرت میں ہوتا ہے، اور یہ دونوں آزاد لوگوں کی عادت اور نیک لوگوں کا شیوا ہیں. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. حدیث 3566. آزاد انسان کا حسن ننگ و عار سے بچنے میں ہے. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. حدیث 3567. ایک قوم نے اللہ کی عبادت اس کے شکر کے طور پر کی، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. بہار الانوار جلد 78 صفحہ 187، حضرت علی علیہ السلام. غرر الحکم امام محمد باقر علیہ السلام. حدیث 3568. احسان اور نیکی کی تلافی کرنے والا ہی مکمل طور پر آزاد انسان ہوتا ہے. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. حدیث 3569. آزادی دھوکہ فریب سے پاک و صاف ہوتی ہے. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. حدیث 3570. آزاد شخص اس وقت تک ہرگز غلام نہیں بن سکتا جب تک کہ اس سے ضرر دور رہتا ہے. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. حدیث 3571. رزق حلال کی کمائی آزاد شخص کے لیے ایک خدائی توفیق ہوتی ہے. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. حدیث 3572. اپنے مال کو حقوق اللہ اور حقوق الناس کے لیے خرچ کرو اور اس کے ذریعے اپنے دوست کی غمگساری کرو، کیونکہ سخاوت آزاد انسان کو زیادہ زیب دیتی ہے. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. باب نمبر 782. جو چیزیں آزادی کا موجب ہوتی ہیں، یہ اس باب کا عنوان ہے. حدیث نمبر 3573. جو خواہشات نفسانی کی پیروی ترک کر دے وہ آزاد ہوتا ہے. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. حدیث 3574. صحیح معنوں میں دیندار وہ ہوتا ہے جس نے خواہشات کو خیرباد کہہ دیا اور ان سے آزادی حاصل کر لی. بہار الانوار جلد 79 صفحہ 277، امام جعفر صادق علیہ السلام. حدیث 3575. جس شخص نے اپنے نفس کو خرید کر اسے آزاد کر دیا اس شخص کی مانند نہیں ہو سکتا جس نے اسے بیچ کر ہلاک کر ڈالا.
بہار الانوار جلد 77 صفحہ 419 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3576، غلام آزاد ہوتا ہے اگر یا جب تک قانے رہتا ہے، اور آزاد غلام ہوتا ہے جب تک طمع و لالچ کا اسیر ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3577، جس نے دنیا سے بے نیازی اختیار کی، اس نے اپنے نفس کو آزاد کر دیا اور اپنے رب کو راضی کر لیا۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3578، دنیا ایک گزرگاہ ہے، اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو بیچ کر ہلاک کر ڈالا، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ نبا صفحہ 61 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3579، جس شخص نے اپنے نفس کو دنیا کی تمام چیزوں کے بدلے بیچا، پھر ان تمام چیزوں کو اپنے غیر کے لیے چھوڑ کر چلتا بنا اور اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالا، آخر اس سے اسے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ لیکن خوشخبری کا مستحق ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خالص رکھا اور تمام دنیا پر اسے ترجیح دی، دنیا کے بدلے اسے نہیں بیچا۔ یا تنبیہ الخواطر صفحہ 356۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو ہوا یعنی خواہشات، باب کا عنوان خواہشات غلام بنا دیتی ہیں۔ باب نمبر 783، عنوان آزادی کی شرائط کو پورا کرنا۔ حدیث نمبر 3580، جو شخص آزادی کی شرائط پر پورا اترتا ہے وہ آزادی کی اہلیت رکھتا ہے، اور جو آزادی کی شرائط کو پورا کرنے سے قاصر ہو وہ غلامی کی طرف لوٹائے جانے کا مستحق ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 784، عنوان ہے آزادی کے بارے میں احادیث۔ حدیث نمبر 3581، ہر اس عمل سے بچتے رہو جو تم سے آزاد انسان کو متنفر کر دے، یا تمہاری ذلت کا موجب بنے، یا تمہارے لیے کسی برائی کا سبب بنے، یا جس کا بوجھ قیامت کے دن تمہیں اٹھانا پڑے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3582، نیکی کے ذریعے ہی آزاد انسان کو قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3583، بہترین نیکی وہ ہوتی ہے جو آزاد لوگوں تک پہنچائے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3584، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آزاد شخص کو قہر و غلبے کے ذریعے غلام بنا لیا جاتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3585، آزاد لوگوں کی جزا یہی ہے کہ ان کی عزت و تکریم کی جائے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3586، جو لوگوں کو وحشت زدہ کر دے وہ آزادی سے الگ ہو جاتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3587، مفید ترین خزانے وہ نیکیاں ہیں جو آزاد لوگوں میں ودیعت کر دی جاتی ہیں، اور وہ غلام ہوتے ہیں جنہیں نیک لوگ حاصل کرتے ہیں۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3588، جب تم کسی پر قابو پا لو تو اسے آزاد کر دو۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3589، کیا کوئی آزاد انسان ایسا نہیں ہے جو اس تلچھٹ کو اس کے اہل کے لیے رہنے دے؟ کیونکہ تمہارے نفوس کی قیمت صرف جنت ہے، لہٰذا اسے جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں نہ بیچو۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 132، نہج البلاغہ امام موسی کاظم تحف العقول صفحہ 289 قدر فرق کے ساتھ۔
جی، اور اب ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 563 پہ پہنچ چکے ہیں، جہاں حرف ہا کے حروف کی 13ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس فصل کا عنوان ہے حرص، بڑی ہے رے اور سواد، جس کا مطلب ہے لالچ۔ باب نمبر 785، عنوان ہے حرص یعنی کہ لالچ اور طمع۔ قرآن مجید کی سورہ المعارج کی آیت نمبر 19 اور 20، بے شک انسان بڑا لالچی پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف چھو گئی تو گھبرا گیا۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 3590، انسان کے لیے کتنا بہتر ہے کہ وہ ایسی چیز کی تمنا ہی نہ کرے جو اس کے لیے مناسب نہ ہو۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3591، لالچ انسان کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3592، حرص کا انجام قابل مذمت ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3593، لالچ آگ سے بھی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 31، حضرت علی علیہ السلام۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 160، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث نمبر 3594، حرص جوان مردی کو داغدار کر دیتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3595، حرص انسان کی قدر کو گھٹا دیتی ہے اور اس کے رزق کو زیادہ نہیں کرتی۔ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3596، لالچ تھکاوٹ کی سواری ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3597، حرص بہت سے عیوب پیدا کرتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3598، لالچ کی سواری اپنے سوار کو مار ڈالتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 786، حریص یعنی کہ لالچی۔ حدیث نمبر 3599، دنیا کے حریص کی مثال ریشم کے کیڑے کی مثال ہے، جوں وہ ریشم کو اپنے اوپر لپیٹتا جاتا ہے، اسی قدر وہ اس سے نکلنے سے دور ہوتا جاتا ہے۔ انجام کار وہ غم کے مارے موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 23، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث نمبر 3600، حریص اور لالچی انسان ہمیشہ تھکا تھکا رہتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3601، حریص اپنی تمام تر توانائیاں وہاں ضائع کرتا رہتا ہے جہاں اس کے لیے ضرر ہی ضرر ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3602، بہت سے لالچیوں کو ان کے حرص نے مار ڈالا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3603، لالچی انسان بے حیا ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 787، عنوان ہے حریص ذلیل ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3604، حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سی ذلت بدترین ذلت ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا طمع دنیا۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 161۔ حدیث 3605، مومن کے لیے کس قدر بری بات ہے کہ اس کی رغبت ایسی چیز کی طرف ہو جو اسے ذلیل کر دے۔ بہار جلد 73 صفحہ 170، نہج بلاغہ، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3606، لالچ رزق کو تو زیادہ نہیں کر سکتا، البتہ انسان کی قدر و منزلت کو داغدار بنا دیتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3607، لالچی طمع کا غلام ہوتا ہے۔
غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ 3608 حریص ذلت کا ایسا اسیر ہوتا ہے کہ اس کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہوتا، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3609 حرص ذلت بھی ہے اور مشقت بھی، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3610 حرص ذلیل بھی کر دیتی ہے اور بدبخت بھی، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3611 حرص سے بڑھ کر کوئی چیز نفس انسانی کو ذلیل نہیں کر سکتی اور بخل سے بڑھ کر کوئی چیز اس کی عزت پر بٹا نہیں لگا سکتی، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 788 عنوان حریص محروم ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3612 حریص محروم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ جس چیز میں حرص کرتا ہے اس میں قابل مذمت بھی، اور کیوں کر محروم نہ ہو جبکہ وہ خدا کے وعدے سے فرار کر چکا ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 165 رسول خدا۔ حدیث 3613 حریص دو خوبیوں سے محروم ہو جاتا ہے اور اس سے دو اور خصلتیں آ لیتی ہیں۔ وہ قناعت سے محروم ہو جاتا ہے جس سے اس کا آرام اور سکون ختم ہو جاتا ہے، اور راضی برضا رہنے سے محروم ہو جاتا ہے جس سے وہ یقین کی دولت کھو دیتا ہے۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 161 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3614 رزق تقسیم ہو چکا ہے اور حریص محروم ہو چکا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 789 عنوان ہے حریص فقیر ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3615 حریص کے پاس اگرچہ تمام دنیا کے خزانے ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی فقیر ہوتا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3616 حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے پوچھا فقر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا حرص اور بدخلقی۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 162۔ حدیث 3617 حرص فقر کا موجب ہوتا ہے، بہار الانوار جلد 73 صفحہ 162 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3618 حرص کا اظہار فقر لاتا ہے، بہار جلد 73 صفحہ 162 حضرت علی۔ حدیث 3619 حرص فقر کی علامت ہے، حضرت علی غرر الحکم۔ حدیث 3620 ہر حریص فقیر ہوتا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 790 عنوان ہے حریص بدبخت ہوتا ہے۔ حدیث 3621 حرص بدبختوں کی نشانی ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3622 حرص دو بدبختیوں میں سے ایک ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3623 حرص اور بد اخلاقی بدبختی اور ذلت لے کر آتی ہیں، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3624 حرص میں بدبختی اور سردردی ہوتی ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3625 زیادہ حرص حریص کو بدبخت اور اسے ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3626 جس نے حرص کی وہ بدبخت ہوا اور سختیوں میں مبتلا ہوا، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3627 جس کی حرص زیادہ ہوگی اس کی بدبختی زیادہ ہوگی، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3628 بہت بڑا بدبخت وہ ہے جو بہت بڑا حریص ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔
باب نمبر 791، عنوان ہے حریص ایسا بھوکا ہوتا ہے جو کبھی سیر نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 3629، دو بھوکے سیر نہیں ہوتے، ایک تو علم کا بھوکا، دوسرا مال کا بھوکا۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 161، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3630، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے پر دنیاوی امر کا کوئی دروازہ کھولا ہے تو اس کے لیے حرص کا دروازہ بھی کھول دیا ہے۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 160، جلد 78 صفحہ 254، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3631، دنیا دوسری چیزوں سے روگردان کر کے اپنی طرف ہی متوجہ کیے رہتی ہے، اگر دنیا پرست کو دنیا سے کچھ مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ حرص کا دروازہ بھی اس کے لیے کھول دیتی ہے، چنانچہ حریص کبھی قانع ہونے میں نہیں آتا اور جو چیز اسے نہیں ملتی وہ اس کے حصول کی کوشش میں رہتا ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 17 صفحہ 14، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3632، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اے فرزند آدم، اگر تجھے اس دنیا سے بقدر کفایت کی ضرورت ہے تو اس کی تھوڑی سی چیز بھی تیرے لیے کافی ہے، اور اگر تجھے اتنی ضرورت ہے جو تیرے لیے ناکافی ہو تو اس دنیا کی تمام چیزیں بھی تیرے لیے ناکافی ہیں۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 170، نہج البلاغہ امام جعفر صادق علیہ السلام جلد 78 صفحہ 301، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث نمبر 3633، حریص کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا، عین غرر الحکم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو قناعت کے عنوان سے باب نمبر 3427، جسے کم چیز قانع نہیں کر سکتی اسے زیادہ بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ باب نمبر 792، 792، عنوان ہے مقدر سے زیادہ نہیں ملتا۔ حدیث 3634، حرص رزق میں تو اضافہ نہیں کرتی، البتہ قدر و منزلت کو ضرور گرا دیتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3635، سست رفتار شخص اپنے حصے سے محروم نہیں ہوتا اور حریص مقدر سے زیادہ کو نہیں پا سکتا۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 76، رسول خدا۔ بہار جلد 78 صفحہ 373، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ حدیث 3636، عفت اور پاک دامنی رزق سے مانع نہیں ہوتی اور حرص مقدر سے زیادہ کو نہیں لا سکتی، کیونکہ رزق تقسیم شدہ ہے، موت کو حتمی طور پر آنا ہے اور حرص گناہوں کو دعوت دیتی ہے۔ بہار الانوار جلد 103 صفحہ 27، امام حسن علیہ السلام۔ حدیث 3637، حرص انسان کی قدر و منزلت کو کم کر دیتی ہے، اس کے رزق میں اضافہ نہیں ہونے دیتی۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 793، 793، حرص کیا ہے؟ حدیث 3638، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے حرص کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کثیر کو ضائع کر کے قلیل کو طلب کرنا۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 167، کراج کی حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 794، عنوان ہے حرص کی بنیاد۔ حدیث نمبر 3639، حضرت رسول خدا نے حضرت علی سے فرمایا، یا علی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بزدلی، بخل اور حرص ایک غریزہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے بدگمانی جنم دیتی ہے۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 162، رسول خدا۔
حدیث 3640، بدخلقی اور طمع کی بیخ کنی کر کے ہی حرص سے بچ سکتے ہو، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3641، حرص اور بخل کی بنیاد خدا کی ذات پر شک اور اس سے بے یقینی پر رکھی گئی ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3642، حرص کی شدت بد اخلاقی میں استقرار اور دین میں کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 795، عنوان ہے حرص سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ حدیث 3643، ابو بصیر کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم محزون نہیں ہوتے؟ کیا تم غمگین نہیں ہوتے؟ کیا تم درد محسوس نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، ضرور، خدا کی قسم۔ امام نے فرمایا، جب کبھی تمہیں ایسی حالت درپیش ہو تو موت، قبر میں اپنی تنہائی، آنکھوں کا اپنے رخساروں پر بہہ پڑنا، اپنے بند کا جدا ہو جانا، اپنے گوشت کو کیڑوں کی خوراک بننا اور اپنا اس دنیا سے رخصت ہو جانا یاد کر لیا کرو۔ یہی چیز تمہیں عمل پر آمادہ کرے گی اور حرص سے باز رکھے گی۔ بہار الانوار جلد 76 صفحہ 322۔ باب نمبر 796، عنوان ہے انسان کو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اسی پر حریص ہوتا ہے۔ حدیث 3644، اس میں شک نہیں کہ فرزند آدم ہر اس چیز کے بارے میں حریص ہوتا ہے جس سے اسے منع کیا جائے۔ کنز الاعمال روایت نمبر 44095، رسول خدا۔ حدیث 3645، اگر میں ان لوگوں کو یہ پیغام بھیجوں کہ وہ حجون نامی جگہ پر نہ جائیں تو وہ وہاں پر یقیناً جائیں گے، خواہ انہیں وہاں کوئی کام نہ ہو۔ کنز الاعمال روایت 44145 اور 44146، قدر فرق کے ساتھ، رسول خدا۔ باب نمبر 797، عنوان ہے جن چیزوں کے بارے میں حرص زیبا ہے۔ حدیث نمبر 3646، بہشت کے درجات میں سبقت لے جانے سے بڑی کوئی اور حرص نہیں ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 165، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3647، مومن کی ساری قوت دین کے بارے میں صرف ہوتی ہے اور اس کا تمام لالچ فقہ کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 67 صفحہ 271، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3648، اگر تم ضمانت شدہ کسی چیز کی طلب میں حرص سے کام لیتے ہو تو اپنے اوپر عائد شدہ فریضوں کی ادائیگی کے بارے میں بھی حرص سے کام لو، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو عنوان مسابقت یعنی ایک دوسرے سے بازی لے جانا، باب نمبر 1729، اور اس کا عنوان ہے نیکیوں کی طرف بازی لے جانا۔